یہ چوتھا لیکچر ہے چوتھا لیکچر ہے انٹروڈکشن ٹو آئی آر کا. اور پچھلے لیکچر میں تھرڈ لیکچر میں ہم نے فرسٹ پارٹ کولڈ وار کا ڈسکس کیا تھا، اور اس لیکچر میں ہم سیکنڈ پارٹ ڈسکس کریں گے کولڈ وار کا. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ویتنام وار کی بات کی تھی. اچھا، ویتنام وار کے بعد سوویت یونین کو ایسا لگا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1949 میں امریکہ نے نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن بنائی سوویت یونین کے خلاف. اچھا، اسی کے ساتھ جب سوویت یونین کو یہ محسوس ہوا کہ امریکہ یہ جو ایک الائنس ہے امریکہ یہ اسٹرانگ کرتا جا رہا ہے اور اس میں کنٹریز جاتے جا رہے ہیں، سوویت یونین نے کیا کیا، اس کے خلاف ایک وارسا پیکٹ کے نام سے ایک الائنس بنائی، جس میں وہ بھی مختلف ممالک کی فوجوں کا اتحاد گروپ تھا اگینسٹ نیٹو. اور اسی دوران 1956 میں فرانس اور برطانیہ اسرائیل کے ساتھ ملے اور انہوں نے ایجپٹ کے خلاف وار شروع کی سوئس کینال پہ. اب واٹ از ایکچولی سوئس کینال؟ سوئس کینال جو ہے وہ میڈیٹرینین سی، جو کہ یورپ کے ساؤتھ میں اور افریقہ کے نارتھ میں آتا ہے، اور دوسری سائڈ پہ ریڈ سی جو ایجپٹ کے سینائی پیننسولا اور یہ مین لینڈ کے بیچ میں آتا ہے. تو ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی کو سوئس کینال آپس میں ملاتا ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یورپ جب ٹریڈ کرتا تھا سوئس کینال از سم تھنگ جو کہ انسان خود بنائے، اسٹریٹ جو وہ نیچرلی ہو اللہ کی طرف سے. فار ایگزامپل، دو خوش زمین کے ٹکڑوں میں پانی کا گزرنا جو کہ دو سمندروں کو آپس میں ملائے، جو کہ پہلے سے بنا ہو، اس کو اسٹریٹ کہتے ہیں، جو کہ نیچرل ہو. اچھا، اسی طریقے سے خوش زمین کے ٹکڑوں میں پانی کا گزراؤ جو کہ انسان کا بنایا ہو اور دو سمندروں کو آپس میں ملاتا ہو، اس کو کینال کہتے ہیں. پہلے جو ٹریڈ ہوتی تھی یورپ کی ایشیا کے ساتھ، وہ پورا افریقن کانٹیننٹ کے اوپر سے گھوم کے وہ جاتے تھے، مراکش سے، اور باقی اسٹیٹس کور کرتے ساؤتھ افریقہ کے، ایسے نیچے ساؤتھ سے، دین انڈین اوشن پھر پہنچتے تھے. یہ تقریباً بہت لمبا سفر ہوتا تھا، 12 سے 15 ہزار کلومیٹر ایٹ لیسٹ. جبکہ یہ والا جو سفر ہے سوئس کینال کے تھرو جب راستہ بنایا گیا، یہ بہت شارٹ ہو گیا، اور اس کے تھرو 4-5 ہزار کلومیٹر کا جو راستہ صرف طے کیا. اس پہ وار شروع ہوئی 1956 میں سوئس کینال پہ. اچھا، یہ جو وار شروع ہوئی، ایک سائڈ پہ اسرائیل، برٹن اور فرانس تھے، دوسری سائڈ پہ اگینسٹ ایجپٹ سوئس کینال کے بارے میں کے اوپر. اس وار کو اپوز کیا سوویت یونین نے اور امریکہ نے، اور ایک سیز فائر اناؤنس کر دیا. اور اس کے اینڈ کے بعد یورپین کنٹریز کا ایک انفلوئنس ہو گیا سوئس کینال پہ اور ادھر کے ایریا میں. اس کے بعد سوویت یونین نے وارسا پیکٹ بنانے کے بعد جو سوویت یونین کا ویسٹرن بارڈر تھا، اس پہ مختلف میزائل لگائے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو فیلڈ سیکیور کرے اگینسٹ دا یورپین کنٹریز جو امریکہ کا ساتھ دے رہی تھیں. یہ میزائلز کا لگانا اور یہ سارا 1961 میں ہوا تھا. اچھا، اس سب وار کے دوران سوویت یونین اور امریکہ کے بیچ میں جو سر جنگ تھی، آئیڈیالوجیز کی وار تھی، نظریاتی وار تھی، اس میں اب یہ سویئر ہوتی جا رہی تھی، بہت شدید ہوتی جا رہی تھی. اس دوران چائنا نے کیا کیا، سوویت یونین سے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کیا، سائیڈ پہ ہو گیا، اور کہا کہ ہم مزید اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں، اور انہوں نے فوکس کیا کہ ہم ایز اے پاور ایمرج کریں اور اکانومی پر فوکس کریں. اس کے علاوہ جتنے بھی کنٹریز تھے دنیا میں، اس میں میجورٹی کنٹریز نے نان الائن موومنٹ شروع کی. نان الائن موومنٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. امریکہ اور سوویت یونین اگر لڑ رہے ہیں، وہ بڑے ممالکوں کی آپس میں جنگ ہے، ہم چھوٹے ممالک ہیں اور ہم اس کا پارٹ نہیں بننا چاہتے.
اور اس سب کے دوران اب امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ کمیونزم دنیا میں بڑھے، اور سوویت یونین نہیں چاہتا تھا کہ کیپٹلزم بڑھے. تو امریکہ کے ساؤتھ میں پورا ایک کانٹیننٹ آتا ہے ود دا نیم آف لیٹن امریکہ، جیسے ساؤتھ امریکہ بھی کہتے ہیں. وہاں پہ امریکہ نے بہت کوشش کی کہ کمیونزم نہ آئے. امریکہ کافی حد تک کامیاب ہوا، میکسیمم 90 to 95%. لیکن کیوبا ایک چھوٹا سا کیریبین سی میں ایک کنٹری ہے جو کہ آئی لینڈس پہ مشتمل ہے. وہاں پہ یو ایس اے واز ناٹ ایبل، یو ایس سکسیزفل نہیں ہوا وہاں کی کمیونسٹ گورنمنٹ کو ختم کرنے میں. مطلب کمیونسٹ گورنمنٹ کو ختم کرنے کے بعد کیپٹلسٹ گورنمنٹ لانے میں کامیاب نہیں ہوا. تو یہاں پہ تھوڑی ٹینشن ریز ہوئی. اچھا، اسی دوران جب امریکہ کامیاب نہیں ہوا کیوبا میں، تو سوویت یونین نے کیوبا کو انفلوئنس کیا، وہاں پہ اپنی فوج تعینات کی، میزائلز لگائے اور اپنے بہت سے سمندری بیڑے وہاں پہ پہنچا دیے. کس وجہ سے؟ صرف امریکہ کو ڈرانے کے لیے. اس دوران جب امریکہ نے کیوبا میں لگائے سوویت یونین کے لگائے ہوئے میزائلز کو دیکھا تو ان کو تھریٹ فیل ہوا. پھر وہ نیگوشیشنس ٹیبلز پہ، اور 1962 کی بات ہے یہ، اس ٹائم اتنی ٹینشن زیادہ ہوگی کہ ایون دیر واز اے پاسبلٹی آف ایکسچینج آف نیوکلیئر وار، کہ سوویت یونین اور امریکہ آپس میں ایٹم بم کا استعمال بھی کر سکتے تھے. اس حد تک بات پہنچ گئی. لیکن آخر کار ٹاکس کامیاب ہوئی اور سوویت یونین نے کہا ٹھیک ہے ہم کیوبا سے اپنی فوج بھی ہٹا دیں گے، میزائل بھی ہٹا دیں گے، لیکن ایک شرط پہ کہ امریکہ کیوبا پہ اٹیک نہیں کرے گا، اور دوسری یہ شرط کہ امریکہ نے جتنے بھی میزائل اور فوج یورپ میں لگائے ہوئے ہیں ان کا رخ سوویت یونین کی طرف نہیں ہوگا. میزائل ادھر سے آپ ختم کر دیں گے اور ہم فوج کا رخ سوویت یونین کی طرف بالکل بھی نہ جائے. اچھا، یہ کیوبن میزائل کرائسس ہونے کی وجہ سے اس کے بعد 1965 میں امریکہ کو ایک دفعہ پھر سے پریشانی لاحق ہو گئی کہ کہیں ویتنام جو ہے، نارتھ ویتنام، ساؤتھ ویتنام پہ اٹیک کر کے پورے کنٹری کو کمیونسٹ نہ بنا دیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے 5 لاکھ فوج ساؤتھ ویتنام میں اتارے اگینسٹ نارتھ ویتنامیز. اور میں دوبارہ بتا دوں، نارتھ ویتنامیز کمیونسٹ تھے، ساؤتھ ویتنامیز کیپٹلسٹ امریکن کے ساتھی تھے. تو اس دوران فرانس، کیونکہ ایک ٹائم میں فرانس کی کالونی تھی، یہاں پہ فرانس تھا، تو فرانس اس سے بہت زیادہ اس حق میں نہیں تھا. فرانس امریکہ سے خفا ہوا. امریکہ کو کہا ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ جنگ لڑیں، میں تو پیسفل ڈسی نہیں یہاں پہ کوئی چاہتا تھا، میں وار نہیں چاہتا تھا، میں وڈرا کرنا ہوں. اور فرانس نے نیٹو، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن جو 1949 میں بنائی گئی تھی، اس سے وڈرا کر دیا، اس کو چھوڑ دیا. اچھا، ویتنام میں وہ جنگ جاری رہی اور 1965 تک امریکہ وہاں پہ لڑتا رہا. اور آخر کار جو کہ سوویت کے کسٹوڈینس تھے، سوویت کے لیے کمیونسٹ کے کسٹوڈین تھے اور کمیونزم کے لیے لڑ رہے تھے، وہ ساؤتھ ویتنام پہ قابض ہو گئے اور امریکہ وہاں سے وڈرا کر گیا. اور مطلب یہ ایک بہت بڑی بدنامی کا باعث تھا امریکہ کے لیے. اچھا، یہ ویتنام میں جیت کے بعد سوویت یونین بہت حد تک اس کا امیج بہت حد تک ٹھیک ہو گیا پوری دنیا میں، اور اس نے اپنی جو موومنٹس ہیں مختلف براعظموں میں مزید سپورٹ کرنا شروع کر دیا. افریقہ میں بہت زیادہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا. اور اس دوران سوویت یونین نے اٹیک کر دیا افغانستان پہ. اچھا، انہوں نے جیسے ہی افغانستان میں اٹیک کیا تو افغانستان کی ٹیریٹری کو سوویت سے فری کرنے کے لیے چند سٹیٹس اکٹھی ہو گئیں سوویت یونین کے خلاف، جس میں پاکستان، سعودیہ، برٹن اور یو ایس اے اور ایون چائنا بھی نے بھی سپورٹ کیا. اور پاکستان اس لیے اس میں انوالو ہوئے کیونکہ پاکستان واز دا فرنٹ لائن اسٹیٹ ٹو افغانستان، مطلب وہ بارڈر کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ اپنا ایریا. تو سوویت یونین کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ وہ اٹیک کر کے جگہ کو اپنے ملک میں شامل کر لیتا تھا. تو جب سوویت یونین افغانستان میں آیا، پاکستان کو ڈر لاحق ہو گیا کہ افغانستان کے بعد پاکستان کی باری ہوگی صرف گرم پانی تک رسائی کے لیے. پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے
مجاہدین کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اگینسٹ دا سوویٹس ان افغانستان. اچھا جب افغانستان والا ایپیسوڈ سٹارٹ ہوا یہاں پہ وار شروع ہوئی 1979 میں, تو اس کے نتیجے میں سوویت یونین نے دوبارہ سے ویسٹرن یورپ مطلب اپنے بارڈر جو تھا وہاں پہ دوبارہ میزائل لگائے یورپ کو ڈرانے کے لیے کہ آپ افغانستان میں کیوں لڑ رہے ہو میرے خلاف. اور امریکہ نے بھی یورپ میں دوبارہ میزائل لگا دیا ہے سوویت یونین کو جوابی کارروائی کرتے ہوئے. اچھا سوویت یونین اور امریکہ میں اگر ہم دیکھیں اکانومی وائز امریکہ بہت اسموتھ تھا, گروتھ تھی اس کی, جبکہ سوویت یونین میں معاملات خراب تھے, کرپشن تھی, ریڈ ٹیپزم تھا, اور سوویت یونین بہت زیادہ فارن فنڈنگ کی اپنی کمیونسٹ کو اپنی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے. سو اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کی وجہ سے سوویت یونین کے پاس اس طریقے سے پیسہ نہیں رہا. سو انفارچونیٹلی 1980s لیٹ 1980s میں سوویت یونین کے پاس پیسے ختم ہو گئے اس طریقے سے کہ اپنا وہ نظام چلایا, اور اس نے پھر ریفارمز کرنے کی کوشش کی, اکنامک ریفارم, لیکن وہ بہت لیٹ ہو چکا تھا. کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن بہت لیٹ ہو چکا تھا, اور اس دوران کافی سارے چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس نے انڈیپینڈنٹ موومنٹ چلائیں اور وہ آزاد ہو گئے, اور 15 چھوٹے اسٹیٹس آزاد ہوئے سوویت یونین سے. اس کے بعد پھر سوویت یونین رشیا کہلانے لگی, اور وہ 15 اسٹیٹس ڈفرینٹ, آذربائیجان, ترکمانستان, قزاقستان, یوکرائن, لتھینیا, اس طرح کے اسٹیٹس آزاد ہوئی. اب تک کے لیے اتنا تھا. فورتھ لیکچر سیکنڈ پارٹ آف کولڈ وار, اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے کچھ سوال ہوں آپ میرے سے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں جب میں لیکچر شیئر کروں گا. بہت شکریہ, خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.